السلام علیکم دوستو، آج ہمارا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ ہم نے پڑھا ہے، تو آج ہم دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھا تو پلیز پہلا پارٹ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ تو دوستو آج شروع کرتے ہیں۔ کوئی 900 سال ہوا ترک قبیلے اپنے باپ دادا کی وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیا۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوا تھا کہ مغلوں نے، جن کا ملک ترکستان کی سرحد سے ملا ہوا تھا، اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گیا۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسم و ریت کو مانتے اور دیوتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے، عورت مردوں بچوں بوڑھوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ گھسوٹ کر آگ لگاتے تھے۔ مغلوں کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھے، جس میں بہت سے ترک قبیلے بھی نکلے۔ ان میں سے کچھ مصر پہنچا، کچھ ایران اور ہندوستان میں پھیل گیا، اور بعضوں نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کی وطن کو چھوڑا تھا، ان میں غز قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چھین نہ لینے دیا تو پیچھم کی مطلب ہوتا ہے مغرب کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلا گیا۔ کچھ لوگ تو راستے میں اتر گیا، کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے، مصیبتیں اٹھاتے۔ ایشیا کوچک کے معنی آج کا ترکی اس حصے میں جا پہنچا جسے اناطولیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہنچتے قبیلے میں کوئی 1200 آدمی رہ گیا تھا۔ ان میں صرف 400 لڑنے بڑھنے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھا تھا، کچھ بچے اور کچھ عورتیں۔ اس لٹی ہوئی قافلے کا سردار ارطغرل بڑا بہادر شخص تھا۔ اس کا قد لمبا چوڑا، چکلا سینہ، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، گورے رنگ۔ ایشیا کوچک آج کی ترکی کو کہتے ہیں کہ سرحد پر پہنچ کر ارطغرل کو اپنا وطن یاد آ گیا، کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک سی نظر آتی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو آسمان پر دھند کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ جی میں کہا کہ اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں کوس کا فاصلہ ہے، اڑ کی بھی جائے تو نہیں پہنچ سکا، مگر خدا کا شہر کے دشمن سے نجات پائی۔ زندگی رہی تو بدلے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا۔ تو دوستو انشاءاللہ ہم تیسرا کلاس کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔